قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے۔ حاضرین، شاعر ہندوستان حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ سے آپ محبتوں بھرا کلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ دارالعلوم فیض اکبری یقیناً اگر کسی شہر، کسی علاقہ، کسی بستی میں ایک ادارہ ہوتا ہے تو اس بستی کے لیے وہ وقار، آبرو، عزت، گھمنڈ اور غرور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر بزرگوں کی ریت اور روایات رہی ہے کہ جہاں خانقاہ ہے وہیں مدرسہ ہے، وہیں مسجد ہے، اور آج یہ پورا خوشنما منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ممبر نور پر علماء کی عظیم الشان ٹیم یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ایک مرد درویش ان فضاؤں سے گزرا ہے جہاں کی ہواؤں میں بھی محبت کی رس گھول کر کے گیا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دو شعر حضرت جو اسی خطے اور اطراف و اکناف میں موجز نما ہوا ہے، ایک واقعہ، اس واقعہ کا پس منظر اور پیش منظر ملاحظہ کیجئے گا۔ بس ایک بار ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن پر حضور محمود الاولیاء کا کرم ہے، کیونکہ دیکھیں کفیل عنبر کا ایمان ہے کہ قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے، بشکل شیر کاغذ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے، کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتے، انہی کے گھر کا دانا ہے ہمارے گھر میں پکتا ہے۔ کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتے، انہی کے گھر کا دانا ہے ہمارے گھر میں پکتا ہے۔ کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتے، انہی کے گھر کا دانا ہے ہمارے گھر میں پکتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا مولانا ابو صالح صاحب قبلہ اور حضرت الحاج مبارک حسین صاحب قبلہ جتنے علماء تشریف رکھتے ہیں، ایک دیکھیے کیا خوش نما منظر ہے، اور میں آپ حضرات سے تھوڑا سا ہلکے سے کہ جھوپڑی والوں کو بھی تاج محل دیتے ہیں۔ اگر بات سچی ہوگی، کفیل عنبر پہلی بار آیا ہے اور ہائی جیکٹ ہو کر کے آیا ہے۔ مولانا ابو صالح صاحب نے یہ محبتوں کے ساتھ ایک شعر سنیے گا، اور اگر بات دل کی ہوگی تو دل تک پہنچے گی۔ کفیل عنبر چلا جائے گا مگر ذہن کے حاشیے پر یہ شعر جب تک آپ سامعین کی سماعتیں زندہ رہیں گی گردش کرتی رہیں گی۔ شاہ محمود الاولیاء کے زمین آرین اللہ والوں اور نبی کے بیٹوں کے انگل اور یہ ہاتھ کا کمال دیکھیے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجیے گا، کہہ دے سبحان اللہ، کہ جھوپڑی والوں کو بھی تاج محل دیتے ہیں، میرے محمود تو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جھوپڑی والوں کو بھی تاج محل دیتے ہیں، جھوپڑی والوں کو بھی تاج محل دیتے ہیں، میرے محمود تو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ موت کے منہ سے بھی انسان نکل آتا ہے، اپنی مٹھی سے جو مٹی کو مسل دیتے ہیں۔ موت کے منہ سے بھی انسان نکل آتا ہے، موت کے منہ سے بھی انسان نکل آتا ہے، اپنی مٹھی سے جو مٹی کو مسل دیتے ہیں۔ موت کے منہ سے بھی انسان نکل آتا ہے۔ اچھا، نعرہ لگانے والے جتنے لوگ تھے سب انتقال کر گئے کیا، یا بچے کھچے ہیں؟ آئیں تو ذرا ایک شعر دیکھیے کہ جھوپڑی والوں کو بھی تاج محل دیتے ہیں، میرے محمود تو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ موت کے منہ سے بھی انسان نکل آتا ہے، اپنی مٹھی سے جو مٹی کو مسل دیتے ہیں، اور سب کی تقدیر بدلنا تیری مشکل گھرانوں کی بات ہے۔ اس گھر کا معاملہ ایسا کچھ ہے کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے۔
کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ قرآن آپ پڑھتے جائیں، دیکھیے لوگ خطیب ہوتے ہیں تب ان کی تعظیم کی جاتی ہے، لوگ ادیب بنتے ہیں تب ان کی تعظیم کی جاتی ہے، لوگ محدث بنتے ہیں تب عزتوں کے مسندوں پر ان کو براجمان کیا جاتا ہے، مگر میرے امام نے ایک نقشہ دیا تھا کہ اس گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن میں عکس جمال مرتضوی ہوتا ہے، اس نور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک بار یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بچپن میں پولیو کا استعمال ہوا ہے، اس کا اثر ابھی تک باقی ہے، دیکھیے اثرات بدلتے رہتے ہیں۔ محبت کی نئی روٹین بن جاتی تو اچھا تھا، محبت کی نئی روٹین بن جاتی تو اچھا تھا، نظر کے کیمرے کی سین بن جاتی تو اچھا تھا، کرونا سے بھی بڑھ کر ہے عقیدے کا مرض لوگوں، رضا کے نام کی ویکسین بن جاتی تو اچھا تھا، کرونا سے بھی بڑھ کر ہے عقیدے کا مرض لوگوں، رضا کے نام کی ویکسین بن جاتی تو اچھا تھا۔ ایک بار پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنی آوازوں کو اس انداز سے اونچا کریں کہ جس کے تیور میں رمق میں مولائے کائنات کی محبتیں بستی ہو، کیونکہ محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اس انداز سے نہیں، دنیا اپنے اپنے لیڈر کا نام لیتی ہے، لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کائنات میں حضور اللہ کے نام کے بعد حضور سے پیارا کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ۔ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں، تو حضور کا نام لے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ اب ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی کبریائی، اس کے نبی کی رسالت کا دم بھریں، اس انداز سے، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا، ایسے عالم میں آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا، آنکھ گواہی دیں گے کیا دیکھا، ہاتھ گواہی دیں گے کیا کیا، پیر گواہی دیں گے کس طرف بڑھایا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی، آپ کے بیٹے کے عرس میں آ کر کے ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ تو محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے سینے میں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، شان اسلام، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان محمود الاولیاء، خاندان محمود الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے محبتوں کے ساتھ اب میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا کمال الدین صاحب اکبری خطیب و امام زیتون مسجد مالیہ سے کہ وہ تشریف لائے۔ ان اشعاروں کے ساتھ انہیں صدائے عرض تمنا کے تکمیل کی دعوت دے رہا ہوں کہ جہاں ہنگامہ آرائی بہت ہے، جہاں ہنگامہ آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے۔ جہاں ہنگامہ آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے۔ اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک مالدار ہے اسلام ایسے سفینوں سے، ابھی تک آتی ہے صدا یہ تربت کے سینے سے، ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ دیکھی جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا، جسے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا۔ بارگاہ رسالت میں محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ منبر نور پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحترام اور جامعہ فیض اکبری کے اساتذہ کرام اور محترم سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت عرس سراپا قدس کی تقریب سعید میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں سے آپ نے نعت و منقبت سماعت کی، اور میں اپنے مختصر سے وقت میں ادارہ حاضہ اور اس ادارے کے جو بانی ہیں ان کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اس خاکدان گیتی پر بے شمار انسان پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو پیدا ہوئے اور بڑے ہو کے اپنی زندگی گزار کے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کوئی نام تک نہیں لیتا، اس لیے کہ زندگی بتانے کا طریقہ اور گزارنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے پریوار کے لیے جیتا ہے، اسے دنیا بھلا دیتی ہے، مگر انہی انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے، اپنے خاندان کے لیے نہیں جیتے، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی امت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پوری زندگی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت جس کا نام نامی، اسم گرامی، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سیدی و سندی، آقائی و مولائی الشاہ سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ خاندان مقدس جسے سادات لونی شریف کا خاندان کہا جاتا ہے، تقریباً 1 یا 1.5 صدی سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس خاندان میں ایک سے ایک کامل اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، جنہوں نے اپنے قدم ناز سے دنیا کو معطر کیا اور علم کی روشنی سے مالا مال کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس ادارے کی چھت کے نیچے اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، اور یہ جو چمکتی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اسی اسٹیج سے اور اسی عمارت کے اندر سے پڑھنے والوں کی تعداد
کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کتنا پڑھایا جاتا ہے اور کتنا پلایا جاتا ہے۔ پڑھنے والوں کی تاثیر الگ ہوتی ہے اور جو پی کر نکلتے ہیں ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے، میں بات صرف کچھ اور کاٹھیاواڑ راجستھان کے تھر اور مارواڑ کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ساتوں کھنڈ میں الحمدللہ میرے پیر کا آج فیض موجود ہے اور دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ انسانوں کے سروں کا سمندر، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر اپنے لیے جیتا تو یہاں بھیڑ نہ ہوتی، یہ تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے جیتا تھا، جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان یہ کیا تھا کہ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض اکبری، فیضان اکبری۔ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور اگر تمنا ہو تو کوئی کام کر جاؤ، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ آج اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کی بڑے سے بڑی سپر طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ یہاں آئے ہوئے لوگوں کو میں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے دوستو، اسلام اگر مٹانا اتنا آسان ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا۔ جو کربلا سے چلا ہے وہی لونی شریف میں بھی مسکرا رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے۔ واہ 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 واہ، بہت لاجواب، واہ واہ واہ۔ اور اس لیے حضرت ٹیپو سلطان کے مزار کی تختی پہ یہ بند لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مٹی قیمتی ہے، بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار ہے اسلام، ایسے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا میرے محمود کی تربت کے سینے سے۔ ارے ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اس لیے میں اس وقت جہاں بول رہا ہوں یہ تو میری ماں کی گود ہے، اس وقت جہاں بول رہا ہوں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ بولنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی صدقہ میرے محمود پیا کی جوتیوں کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویش سے ملتا ہے میرا شجرہ کہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ایسے درویش سے ملتا ہے میرا شجرہ کہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو چمن آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ اسی مرد فقیر کی امانت ہے، یہ اسی مرد فقیر کی امانت ہے۔ تقریباً آج سے 50 سال پہلے یہ 40 کمروں پہ مشتمل 2 منزلہ یہ عمارت بنی ہے۔ ایسا نقشہ کہیں سے لے کے آؤ، اس طرح کی مضبوطی لے کے آؤ۔ 2000 کے زمین کے زلزلے میں کچھ اور گاندھی دھام کی بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی تھی، لیکن فیض اکبری میں دراڑ بھی نہیں آئی تھی۔ ارے دراڑ آتی کیوں؟ اس کی ایک ایک اینٹ میں پسینہ میرے محمود کا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود اللہ الیاس، فیضان اکبری، فیضان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم۔ اس لیے میں دست بستہ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، اور بالخصوص اس ادارے سے اور اس اسٹیج سے جو صافہ باندھ کے اور سند لے کے نکلے ہیں،
ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا مکان بعد میں بنائیے گا، پہلے لوٹ کے مادر علمی میں آئیے گا۔ یہ تو میرے محمود پیا نے بنایا تھا۔ قربان جاؤں آگوش ولایت کے پروردہ حضرت سیدی علی اکبر شاہ جیلانی بابا صاحب قبلہ، پیر تو بہت دنیا میں ہیں، لیکن سلام کرو میرے بابا کے قدموں میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور دین بھی عطا فرمایا، لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ بھی دیکھے تو فقیری کا رنگ نظر آئے۔ اس لیے جڑ جائیے۔ اور بالخصوص میں نے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، لوگ ہمارا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ہمارے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارا نعرہ کون لگاتا تھا؟ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں کہ جن کی آگوش میں بیٹھ کے ہم نے علم پڑھا ہے۔ قسم خدا کی ہم نے محمود پیا کو نہیں دیکھا، لیکن اپنے استادوں سے سنا ہے کہ محمود پیا کی جھلک یہ تھی کہ جس کا بچپن بھی نبی نبی تھا، جوانی بھی نبی نبی تھی، اور بوڑھاپا بھی نبی نبی تھا۔ اور الحمدللہ یہ عمارت سلامت ہے، یہ عمارت نہیں جائے گی، لیکن ان کے بیٹے نے اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے چندہ اکٹھا نہیں کیا۔ بہت ساری خانقاہیں ہیں، الحمدللہ اہل سنت کی ساری خانقاہوں کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر بہت ساری خانقاہیں صرف مرکز عقیدت ہوتی ہیں۔ یہ محمود پیا کی خانقاہ ہے، یہ مرکز عقیدت بھی ہے اور مرکز علم بھی ہے۔ مرکز عقیدت بھی ہے اور مرکز علم بھی ہے۔ عقیدت بھی ہو اور علم بھی ہو، اور علم صرف پڑھایا نہیں جاتا، علم پلایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، حالانکہ یہ ہلڑ بازی، یہ دکھاوا، یہ تصنع، یہ تالی، یہ اونچ نیچ، میرے دوستو یہ ایک صوفی کا آستانہ ہے۔ الحمدللہ کردار یہ بتاتا ہے کہ حسینی گھرانہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور اسلام کو مٹانے والا تم مٹ جاؤ گے لیکن اسلام کو کبھی نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے۔ پلٹ کے آ جائیے وہیں سے جہاں سے میرا آغاز ہوا تھا، جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی علم کے کارخانے، جتنے بھی مرکز آج بنے یا بن رہے ہیں یا فیوچر میں بنتے جائیں گے، اگر میں کہوں تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ گجرات، راجستھان اور بالخصوص کچھ اور راجستھان میں مارواڑ اور تھر کے تمام مدرسوں کی اگر کوئی ماں ہے تو یہ مدرسہ ہے۔ اسے آپ ام المدارس کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ یہاں سے پڑھ کر جانے والوں نے ادارے بنائے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مدرسوں کی لسٹ پڑھی جاتی ہے جہاں دوسری سے تیسری جماعت تک نہیں پڑھائی جاتی، لوگ ان کا واویلا کرتے ہیں، اور جہاں ختم بخاری ہوتا ہے لوگ تعصب میں اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ حالانکہ کہتا ہوں تعصب کا اینک اتاریے، اینک اتار کے پھر عشق کا اینک لگائیے جو بریلی کے احمد رضا سے ہمیں ملا تھا۔ وہ اینک لگا کے اگر دیکھو گے تو آج تو گھر گھر مدرسہ ہے، آج سب سند بانٹ رہے ہیں، آج سب دستار بانٹ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر سند بانٹی ہے تو میرے محمود پیا نے بانٹی ہے۔ سب سے پہلے اگر صافہ باندھا ہے تو میرے محمود پیا نے باندھا۔ لوگ کہتے ہیں تم اکبری ہو، محمود پیا کو ولی بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا سنبھال کے بات کر، ہم نے ولی نہیں بنایا بلکہ اس کو ولی اس نے کہا تھا کہ جس کے ہاتھ پہ 1.25 کروڑ لوگوں نے بیعت کی تھی۔ شہزادہ مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان نے کہا تھا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ ہم نے نہیں میرے دوستو جھوٹی کرامتیں گھڑ کے پھر ولی بنایا ہے۔ یہ تو ولی وہ ہے
کہ جسے ولی نے پہچانا تھا، اور ادائیں اگر دیکھنی ہو تو تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا یہاں تشریف لائے گا۔ اگر دل کی نظریں لائے ہو تو ذرا دیکھ لینا، اور دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ جب بیٹے کا چہرہ ایسا ہے تو بابا کا چہرہ کیسا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب بچہ اپنی ماں کے آغوش میں آ کر کے بولتا ہے تو اس بچے کی آواز کی کھنک ہی الگ ہوتی ہے، اور جب حضرت والا خطاب کر رہے تھے تو یقین مانیے آپ، علم کی جب بات آتی ہے تو اللہ نے یہ گھرانہ ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ مولائے کائنات کا گھرانہ ہے، یہ مولا علی کا گھرانہ ہے، جسے حضور نے علم کا دروازہ کہا ہو، اگر اس کا بیٹا علم کا کارخانہ نہ کھولے گا تو پھر کون اور کھولے گا؟ اور ولایت اور علم جہاں پر یکسائیت کے ساتھ منتظر ہو، ملاقات ہو، جہاں پر منتظر ہو، وہ اولاد علی کا گھر ہوتا ہے، وہ اولاد علی کا در ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یقیناً سرحدی علاقے میں یہ آج عشاقوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، بس ایک آیت، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ کلام ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اللہ پھر لوگوں کی زبان پر اس کے نام کو جاری فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بزرگ جو ہیں وہ جنگل میں منگل کا کام کرتے ہیں، اور منگل میں تو دنیا یہ کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ برسہ برس تک یہ شمع محبت یاد رکھی جائے گی۔ آئیے، چونکہ وقت بہت کم ہے، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان خطبہ بھی ہیں، علماء مشائخ کی بھی آمد ہوگی، ان سے بھی آپ ملاقات کریں گے۔ مختصر تعارف کے لیے حضرت علامہ حافظ سعید صاحب، حافظ اللہ بخش صاحب اشرفی، خطیب و امام نگینہ مسجد باسنی ناگور، ان سے گزارش کر رہا ہوں میں کہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض اکبری، غلامان حضور محمود الاولیاء، فیضان حضور محمود الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الغوث العظم الجیلانی۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی مجھ سے پیشتر دارالعلوم فیض اکبری لونی شریف کے ایک فاضل سے آپ زبردست خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزم مولانا
کمال الدین کیا بول رہے تھے، حضور محمود پیا کا فیضان بول رہا تھا۔ حضور محمود شاہ جیلانی، حضرت سیدنا پیر علی اکبر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بول رہا تھا۔ اور آج اس مبارک جشن میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس وقت ہم پر بھی الحمدللہ حضور محمود پیا کا فیضان برس رہا ہے۔ جیسے ہمارے عزیز نے کہا، بے شک وہ صوفی تھے، وہ خدا ترس تھے، وہ اللہ والے تھے۔ میرے استاد محترم حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی بھی ہم نے بارہا سنا کہ علاقہ گجرات میں حضرت محمود شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دین کا کام کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے استاد محترم بھی بہت ادب کرتے تھے اور بہت تعلقات الحمدللہ۔ باسنی تشریف لائے 1978 میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ حضرت کی زیارت کی، میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا، دعائیں بھی دی الحمدللہ۔ اور پھر دوران طالب علم 1982 میں دارالعلوم اسحاقیہ جودھپور میں حضرت کی زیارت ہوئی، اور تیسری مرتبہ ناتو نگر پی پاڑ سٹی میں الحمدللہ 3 مرتبہ حضرت کی زیارت ہوئی۔ ماشاءاللہ صوفی منش انسان تھے، خدا ترس انسان سے۔ ہم بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن الحمدللہ جتنی دیر تک رہا دل بہت پرسکون تھا، بس صرف حضرت سے دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ تو آج یہ جو آپ کو اتنا شاندار ادارہ نظر آ رہا ہے، 50 سال پہلے ہی ایک ننھا سا پودا حضرت محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لگایا تھا، آج الحمدللہ وہ تناور درخت بن گیا۔ آج اس کی چھتر چھایا میں الحمدللہ ہم بیٹھ کر چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ اور جن خانقاہوں میں الحمدللہ تعلیم کا بول بالا ہے، وہ اس دور میں خانقاہ مسکرا رہی ہے۔ انہی خانقاہوں میں چہل پہل ہے، اور وہی خانقاہ آباد ہے جن کا تعلق علم سے رہا۔ علم کسی کو مرنے نہیں دیتا، العلم حیات الاسلام۔ جس طرح علم اسلام کی زندگی، اسلام کی بقا ہے، اس طرح یہ علم بھی خانقاہوں کی بقا ہے۔ آج جہاں بھی نظر اٹھایا کر دیکھیے، جن خانقاہوں میں علم ہے الحمدللہ، وہ خانقاہیں ابر رحمت بن کر چھائی ہوئی ہیں، اور ان کا فیضان الحمدللہ پورے ملک میں کیا بر صغیر میں برس رہا ہے۔ اور جن خانقاہوں سے علم اٹھ گیا، ان خانقاہوں کا نام و نشان نہیں رہا، ان خانقاہوں کا نام و نشان نہیں رہا۔ اگر دین کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو زندہ رکھنا ہے، تو علم زندہ رہے گا تو اسلام بھی زندہ رہے گا۔ آج جو یہ نورانیت نظر آ رہی ہے، آج جو اسلام کی تابانی نظر آ رہی ہے، آج جو یہ دینداری کا ماحول نظر آ رہا ہے، یہ ان اداروں کی برکت ہے، یہ ان اداروں کا فیضان ہے۔ ان اداروں کی برکت سے آپ کے ہمارے گھروں میں، ہمارے چہروں میں، ہمارے کردار و عمل میں جو دین نظر آ رہا ہے، وہ ان اداروں کی برکت ہے، ان اداروں کا فیضان ہے۔ تو حضور محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آج اپنی قبر انور میں پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ آج اپنے غلاموں کا یہ جم غفیر دیکھ کر، اور اپنے اس ننھے پودے کو تناور درخت دیکھ کر الحمدللہ وہ قبر انور میں بھی الحمدللہ مسکرا رہے ہیں۔ تو بزرگوں کا فیض کبھی مٹتا نہیں ہے، بزرگوں کا فیض ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو حضرت محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان صرف لونی شریف تک محدود نہیں، یا علاقہ گجرات تک محدود نہیں۔ جہاں بھی آپ گجرات راجستھان جائیے الحمدللہ آپ کو اکبری مولانا نظر آئیں گے، ان کے نام کے پیچھے اکبری لکھا ہوا۔ ہمارا الحمدللہ دیہاتوں میں، قصبات میں، پورے راجستھان میں، گجرات میں ہر جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کئی اشفاقی علماء ہیں، کئی صدیقی ہیں، کئی فیضانی ہیں،
کئی مصباحی ہیں، کئی فیضی ہیں، الحمدللہ ملتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اکبریوں کی ماشاءاللہ صرف تعداد مل رہی ہے۔ آپ یہاں سے نکلیے، الحمدللہ چاروں طرف دیکھیے، اس ادارے کے پروردہ، اس ادارے کے فارغین دین کا زبردست کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اور کام زیادہ ہو۔ یہ ادارے غربت اسلام میں غنیمت ہے۔ آج لوگ انہیں بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان اداروں کی وجہ سے آج مسلمانوں میں جو دین کی رنگت ہے وہ ان اداروں کا فیضان ہے۔ اسپین کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے۔ اسپین میں جب تک یہ مدرسے سلامت تھے، 800 سال تک اسلام اسپین میں مسکرا رہا تھا اور لوگوں کے دل میں عشق رسول کے چراغ جل رہے تھے۔ اور جب مدرسوں کا وجود ختم ہوا، جب مدرسے نہ رہے، جب مدرسے ویران ہو گئے، تو اسلام بھی باقی نہیں رہا، اسلام بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے اس ادارے کے فارغین سے میں کہوں گا، اور جہاں بھی حضرت کے مریدین الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں مکتب قائم کرو، اس کی شاخیں قائم کرو اور اپنے مرکز کو مضبوط کرو، اپنے مرکز کو مضبوط کرو۔ اگر شاخوں سے بچے آتے رہیں گے، یہ دارالعلوم الحمدللہ پروان چڑھتا رہے گا، کیونکہ آپ ناظرہ پڑھا کر بھیجیں گے، یا الحمدللہ عالم فاضل بنائے جائیں گے، یا مفتی بنائے جائیں گے، یا حافظ قرآن بنائے جائیں گے، یا دین کے مبلغ بنائے جائیں گے، یا دین کے دائی بنائے جائیں گے۔ اس بچے کو الحمدللہ وارثۃ الانبیاء کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور یہ دارالعلوم اس سے کام ہوگا الحمدللہ۔ تو یہ اس ادارہ، اس کا ماضی بھی الحمدللہ تابناک ہے، اور انشاءاللہ اس کا مستقبل بھی تابناک رہے گا۔ اس کے لیے اخلاص للہیت کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کام میں اخلاص للہیت خلوص ہوتا ہے وہ کام کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ اس کام میں برکت ہی برکت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اور ہمیشہ یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو راجستھان ہو، گجرات ہو، کہیں بھی ہو، آج سے 50 سال پہلے آپ ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیے، جہالت بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، گاؤں کے گاؤں دین سے ویران تھے، لیکن جب سے دارالعلوم ہوئے الحمدللہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی، لوگوں کو علم کا ذوق اور شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ جن دیہاتوں میں ایک دور تھا کہ وہاں اذانیں اور نمازیں نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ آج انہی دیہاتوں اور گاؤں میں عالم پیدا ہو رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں۔ یہ بیداری 40 سالہ دور میں اتنی زبردست ہوئی الحمدللہ، شاید باید ہی آپ کو کوئی گاؤں نظر آئے گا جہاں آپ کو عالم دین نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک بستی میں اگر ایک عالم دین بن گیا تو پوری قوم کی الحمدللہ وہ قیادت کرے گا، لوگوں کے دین کی حفاظت کرے گا، اور لوگوں کو حلال اور حرام کے اندر تمیز پیدا کرنے مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وآلہ صلاتوں و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحیح معنوں میں عالم ہی قوم کی قیادت کرتے ہیں۔ ارے دنیا میں بھی علماء کی ضرورت ہے اور جنت میں بھی ان کی ضرورت رہے گی۔ اس لیے آپ کم از کم ایک بچے کو آپ عالم دین بنائیے، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے، تاکہ وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جب تک وہ دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، جب تک وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، عالم دین صدقہ جاریہ ہے۔ تو اپنے لیے، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دو، کم از کم اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دو، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہو جائے۔ یہ نہ کہو عالم بنا کے کیا کریں گے، ارے عالم بنا کر یہ مت کہو عالم بنا کے کیا کریں گے۔ عالم بناؤ گے تو آپ پر، پورے گاؤں پر، پوری بستی پر اللہ کی رحمت برسے گی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے متعلق بہت زیادہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی اور علم کے فضائل بیان فرمائے، اور علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، آپ کے ارشادات میں علم کے بہت سے ہمیں فضائل نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے مہمانوں سے کہوں گا، آپ پیر محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعی سچے مرید ہیں، تو پیر صاحب کا جو مشن تھا، اگر پیر صاحب چاہتے تو پیری مریدی کرتے، بہت کچھ تھا، لیکن پیر صاحب نے بھی اپنی حیات میں ایک دین کا قلعہ بنا دیا تاکہ اس دین کا قلعہ کے ذریعے امت کے دین ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، دین و ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو پیر صاحب دین سے محبت کرتے تھے، پیر صاحب دینی اداروں سے محبت کرتے تھے، پیر صاحب دین کے کاموں سے محبت کرتے تھے۔ آپ بھی دینی اداروں سے محبت کرو، آپ بھی دینی کاموں سے محبت کرو، آپ بھی طلبہ سے محبت کرو، آپ بھی علماء سے محبت کرو، کہ یہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک علم کے ساتھ جو وابستگی تھی، علم کے ساتھ جو آپ کا رشتہ تھا، اور آپ نے اس صحرا میں الحمدللہ، منگل میں تو کوئی ہے وہ جنگل کو منگل بنا دے، میں سمجھتا ہوں وہی قابل ہے الحمدللہ۔ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، زائے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ ارے دیہات میں پلنے والے لوگوں کو، صحرا کی گود میں پلنے والے لوگوں کو مسجد کا خطیب بنا دینا، محراب و منبر کی زینت بنا دینا، درس گاہ کی زینت بنا دینا، یہی تو کمال ہے۔ یہ باڑمیر، علاقہ باڑمیر، علاقہ جالور، وہ بچے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن پیر صاحب قبلہ نے وہاں سے لا کر الحمدللہ اپنے ادارے میں ان کو لا کر آج عالم دین بنا دیا۔ کوئی قوم کا خطیب ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی درس و تدریس کر رہا ہے، یا ہمارے مولانا قبلہ کاتب احمد صاحب دیکھیے، قاری غلام مصطفیٰ صاحب دیکھیے، اور بھی ہمارے اکبری علماء الحمدللہ، یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے رہنے والے ہیں، لیکن آج جو دین کا زبردست شاندار کام کر رہے ہیں، آج شہر شہر جا کر دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا کام ہے، اور کتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، کتنا بڑی دین کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے۔ اس لیے صحیح معنوں میں وہی کام ہے جو دین کا کام ہو۔ دین کے کاموں کو آپ باقی رکھنا ہے، دین کو زندہ رکھنا ہے، تو اپنی اولاد کو دین میں لگا دو، انشاءاللہ دین کبھی مٹے گا نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا، یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا، شرط ہے کہ ہم غفلت نہ کریں، ہم نادانی سے کام نہ کریں۔ اگر ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے، آنے والی نسلوں کو دین سے وابستہ رکھیں گے، مکتب اور مدرسہ سے اپنی اولاد کو وابستہ رکھیں گے، تو دین ہمارے گھروں میں بھی زندہ رہے گا، ہمارے ماحول میں بھی زندہ رہے گا، ہماری سوسائٹی میں بھی زندہ رہے گا، اور ہمارے کردار و عمل میں بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے علم سے وابستگی ضرورت ہے۔ جاہل رہنا یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نقصان ہے، اور علم الحمدللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی بہت فائدہ ہے۔ اس لیے میرے آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہے گا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ علم کے ساتھ زندہ رہنے والے ہمیشہ درس گاہوں میں زندہ رہے، ہمیشہ خانقاہوں میں زندہ رہے، ہمیشہ محراب و منبر میں زندہ رہے۔ آج بخاری شریف کا ختم ہوا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی بخاری شریف کا درس ہر درسگاہ میں دیا جاتا ہے، اور امام بخاری کی تربت پر سلام بھیجا جاتا ہے، امام مسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ مالدار تھے، وہ کروڑ پتی تھے، ارے نہیں، وہ دین کے خادم تھے، بہت بڑے محدث تھے، اس لیے دنیا نے انہیں مرنے نہیں دیا، دنیا نے ہمیشہ زندہ رکھا، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، محراب و منبر میں زندہ ہے۔ تو جو بھی دین کا خادم بن کر رہے گا، جو بھی عالم دین بن کر رہے گا، انشاءاللہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہو فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، اس کی شان رہبری تو بعد میں بھی الحمدللہ۔ بہت بڑے محدث امام اسحاق
راویہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے اسلام جو ہمارے سینوں میں زندہ ہے یہ امام احمد ابن حنبل کی قربانیاں اور علم حدیث کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج دین ہمارے سینوں میں زندہ ہے۔ تو ان علماء کی وجہ سے آج دین زندہ ہے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں جو دین کا کام ہو رہا ہے۔ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو اور ان کی باتوں کو سنو، ان کی نصیحت کو سنو اور دین پر عمل کرو۔ انشاءاللہ تعالی کبھی آپ نقصان میں نہیں رہیں گے، کبھی آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ جو قوم عالم کے ساتھ رہے گی، جو قوم عالم سے محبت کرتی رہے گی، جو قوم عالم کی باتیں سنتی رہے گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ کبھی بے دین نہیں ہوگی، وہ کبھی جاہل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق علماء سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور پیر محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چمن کو اللہ تعالی ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اور دارالعلوم فیض اکبری خدا کرے روز یہ ترقی کرتا رہے اور یہاں سے فارغ ہو کر لوگ جائیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں، دین کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، دین کے سچے خادم بن کر رہیں۔ ہمارے استاد مولانا ظہور احمد صاحب اکثر اس شعر کو پڑھا کرتے تھے کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ عزیزان گرامی وقار، چونکہ وقت کی رفتار بڑی تیزی سے اپنی شاہراہ پر ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ابھی بہت سارے رسومات باقی ہیں، دستار بندی کا خوشنما منظر آپ کو دیکھنا ہے اور حضور صاحب سجادہ کی آمد بھی ہوگی۔ ملک ایک عظیم مربا وقار عدیم المثال خطیب پورے ہندوستان میں اس وقت اصلاحی گفتگو، عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو، نئی نسلوں کی فلاح و بہبودی کی ارتقاء والی گفتگو کرنے والی شخصیت خطیب البراہین، خطیب ہندوستان حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ مراد آبادی، ان کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں نازش علم و فن حضرت علامہ الحاج کاتب احمد خان صاحب اکبری، سابق شیخ التفسیر ادارہ حاضہ، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد آل رسول، آمد آل رسول حضور سید غلام حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض اکبری۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی اور ہوا محو نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اور وہی دل ہاں وہی یعنی وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکین وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکین میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا لائق ست عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار مشائخ اعظام سادات ذوی الاحترام گرامی قدر علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی خطاب یا تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں یہ میری سعادت مندی ہے خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ میرے آقاؤں نے مجھ پر کرم فرمایا اور میں
ان کے مداحوں میں شریک ہو کر کے اور اپنی قسمت پہ ناز کرنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سروں کا سمندر ہے، یہ سیدی محمود شاہ جیلانی کا فیض ہے، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ فیض اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ فیض اسی طرح جاری اور ساری رہے گا، اور صرف جاری ساری ہی نہیں بلکہ اس میں دن دونی رات چوگنی انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی۔ میں صرف دو ایک باتیں عرض کروں گا بڑے اختصار سے، اور بڑی مشہور باتیں اور ایسی باتیں جو صرف اور صرف میرے اور میرے سامعین سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسٹیج پر یہ جو علم کے پہاڑ سمندر موج زن ہیں، ان کے لیے میرے پاس صاحب کچھ نہیں ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں اور دو ایک باتیں آپ سے کرنی۔ انسان کے پاس دل ہے اور دل میں ہے آرزو، ڈھونڈنے سے بھی کوئی دل ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آرزو نہ ہو، اور ایک قول تو یہ بھی ہے کہ یہ دل آرزوؤں کا مزار ہے، یعنی ایک آرزو سر اٹھاتی ہے، پوری ہوئی تو ٹھیک نہیں تو مر جاتی ہے، اسی دل میں دفن ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری آرزو سر اٹھاتی ہے۔ اب ان گنت بے شمار آرزویں ہیں جو اس دل میں ہیں، ہے کوئی دل جو خالی ہو؟ آدمی چاہے اعلیٰ گریڈ کا ہو یا ادنا ہو، لیکن اگر دل ہے تو آرزو ہے۔ لیکن یہ آرزو ہیں کس قسم کی؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے کوئی وضاحت کی جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی اگر اپنے دل میں جھانکے تو خود اسے اس کا دل ہی یہ جواب دے دے گا کہ اندر آرزویں کیا ہیں۔ تو یہ دل ہے، اس میں بے شمار آرزویں ہیں، پوری تو وہی ہوتی ہیں جو رب پورا کرے، کچھ پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں بھی ہوتی، اور یہ ساری کی ساری آرزویں جو ہیں اگر بغور دیکھا جائے اور آدمی اعتراف کرے تو ان ساری آرزوؤں کا تعلق دنیا سے ہے۔ ساری آرزوؤں کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے۔ لیکن ایک بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ان ان گنت بے شمار لوگوں کے بیچ میں ایک جماعت ایسی، ایک پاکیزہ گروہ ایسا، اور ایک مقدس جماعت ایسی کہ آرزو ان کے دل میں بھی ہے، لیکن وہ آرزو انسانوں کی آرزوؤں کی طرح نہیں ہے، سب سے جدا گانا آرزو، اور جدا گانا اس طرح ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دھن والا بن جاؤں، دولت والا بن جاؤں، تخت والا بن جاؤں، تاج والا بن جاؤں، نہ معلوم کیا کیا آرزویں ہیں جو انسانوں کے دل میں ہیں۔ اس میں اکثریت ہے، لیکن وہ پاک باز جماعت، اس جماعت کی صرف اور صرف آرزو ایک ہے، صرف اور صرف آرزو ایک ہی ہے، اور آرزو کیا ہے؟ آرزو یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اور اگر سوال پیدا ہو کہ یہ آرزو کیوں ہے تو جواب اسی کے ساتھ ہے کہ تاکہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض اکبری۔ جس کے دل میں ایمان ہے، ہر صاحب ایمان ضرور یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند رہے۔ ایمان ہے تو چاہت یہ ہوگی
لیکن یہ چاہت پائے تکمیل کو تب پہنچے گی جب تعلیم قرآن کو عام کیا جائے. یعنی آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم. تو ہر دور میں اس آرزو والی جماعت رہی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گی. ایسی عظیم الشان آرزو رکھنے والی ذات محمود شاہ جیلانی کی. اور جتنی یہ آرزو عظیم ہے اتنی ہی وہ ذات بھی عظیم ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں. آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ آپ کی مکمل زندگی اسی آرزو میں بسر ہوئی. یعنی آپ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، مکمل آپ کی زندگی جو تھی اس میں آپ کی آرزو ہر جگہ پہ یہی رہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. اگر یہ آرزو نہ ہوتی تو بچپن میں اپنا وطن عزیز چھوڑ کر کے اور دور و دراز کا سفر کر کے ملاقات یار شریف نہ جاتے. اور یہ اسی آرزو ہی کا پیش خیمہ تھا کہ تعلیم قرآن کو عام کرنا ہے تو پہلے تعلیم قرآن کو حاصل بھی کرنا ہے. اور تعلیم قرآن حاصل کرنے کے لیے کسی ادارے میں نہیں، دارالعلوم میں نہیں، یونیورسٹی میں نہیں، کسی زبردست دنیا کے مشہور ادارے میں نہیں، بلکہ تعلیم لینی تھی قرآن کی. اور پہنچے وہاں جہاں پڑھایا نہیں بلکہ نظر سے پلایا جا رہا تھا. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور مدرسوں میں کئی برس لگتے ہیں، کئی برس لگتے ہیں اور پھر بھی اس میں کچھ پیاسے ہی پلٹتے ہیں، پیاسے ہی پلٹتے ہیں. لیکن جہاں فیض نظر کا ہو وہاں نظر اٹھی اور دل پہ پڑی، دل علم کا سمندر بنا دیا. تو پڑھنے نہیں پینے گئے تھے، اور جو پی کے آتا ہے وہ مسند پہ بیٹھ کے پڑھاتا نہیں، خانقاہ میں بیٹھ کے پلاتا ہے. اور آپ نے بے شک یہی کام کیا، یہی کام کیا ہے. اب اسی حوالے سے ایک بات، صرف ایک بات، یعنی بات وہی ہے لیکن چونکہ مجھے اس کو ذرا مکمل کرنا ہے. دیکھیے میں آرزو کی بات کر رہا تھا، آرزویں بے شمار ہیں. انسان ان آرزوؤں میں سے کسی ایک آرزو کو متعین کرتا ہے اپنی پسند، اور پھر اسی کو مقصد حیات بناتا ہے، مقصد حیات. اب رات دن اسی مقصد کے حصول کے لیے خون پسینہ ایک، نہ دن نہ رات، بس یہ ہے کہ میرا وہ مقصد ملے. آرزویں بے شمار تھی، ان میں سے کسی ایک کو چنا اپنی پسند پہ، اور اب رات دن کوشش کر رہا ہے کہ وہ مقصد ملے. اب آپ اندازہ فرمائیں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آرزوؤں میں سے کسی نہ کسی آرزو کو مقصد بنا لیا. کسی نے دھن، کسی نے دولت، کسی نے کرسی، کسی نے راج، کسی نے کاج، یہ اپنا اپنا مقصد بنا لیا. لیکن ان مقدس جماعت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جس میں ایک چمکتے ہوئے ہیرے آفتاب اور ماہتاب محمود شاہ جیلانی ہیں، انہوں نے اس میں سے جس مقصد کو متعین کیا وہ مقصد یہ تھا، مقصد یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے اور ہر مومن کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے. آپ نے وہی مقصد چنا. اس مقصد پہ ذرا سا دھیان دیں تو میں صرف 2-4 جملے ہی عرض کروں گا. یہ مقصد وہی تھا جو صدیق اکبر کا تھا، یہ مقصد وہی جو فاروق اعظم کا تھا،
یہ مقصد وہی جو عثمان غنی کا تھا، یہ مقصد وہی جو مولا علی کا تھا، اور یہ مقصد وہی جو حسنین کا تھا، اور یہ مقصد وہی جو غوث محی الدین کا تھا، اور یہ مقصد وہی جو خواجہ معین الدین کا تھا، وہی مقصد تھا محمود پیا کا۔ اب مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ زمانہ فیصلہ کرے گا، وما علینا الا البلاغ۔